ڈاکٹر ہما کس نمبر 43۔ دونوں نئے نئے لورز ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور اسٹاف سے اندر داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر فوراً ہی رک گئی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ زیب، اوہ سوری سوری، مجھے نوک کر آنا چاہیے تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ لوگ۔ آئی ایم سوری، وہ دراصل روم 4 والی مریضہ بلا رہی تھی ڈاکٹر ہما کو۔ یہ کہہ کر زیب کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہما غصے سے زمان کو دیکھنے لگی۔ بس ہو گیا نا سب کچھ غلط، میں نے کہا بھی تھا کہ یہ سب نہیں کرو۔ اب پتہ نہیں زیب کیا کیا باتیں بنائے گی۔ زمان، آئی ایم سوری ڈاکٹر ہما، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایسے ہی منہ اٹھا کر اندر آ جائے گی۔ ہما اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس وقت میں روک تو رہی تھی کہ مگر تم کسی کی سنتے بھی ہو۔ زمان بھی اٹھا اور دوبارہ ہما کو پکڑتے ہوئے بولا، بس کیا کروں، تم اپنی باہوں میں پا کر ہوش ہی نہیں رہا۔ ہما، چھوڑا مجھے اب، جانے دو اسے دیکھنے کے لیے۔ زمان، پہلے وعدہ کرو کہ واپس آؤ گی۔ ہما ہنسی، واپس ہی آنا ہے نا، میں نے کون سا اس مریض کے پاس ہی بیٹھے رہنا ہے یا پھر گھر بھاگ جانا ہے آدھی رات کو۔ زمان نے ہما کو ایک بار پھر سے بھیجا۔ ہما نے زمان کو سینے پر ایک مکہ مارا اور کمرے سے باہر نکل گئی مسکراتی ہوئی۔ باہر کاؤنٹر پر اسٹاف سے کھڑی تھی جو کہ ہما اپنی طرف آتا دیکھ کر مسکرانے لگی اور ہما کی شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نظروں کو جھکائے کاؤنٹر کے آگے سے گزرنے لگی تو زیب نے آواز دی، زیب، ڈاکٹر صاحبہ ذرا رکیے تو۔ ہما رک گئی اور زیب کی طرف دیکھنے لگی۔ زیب، ڈاکٹر صاحبہ مریض کو دیکھنے جانے سے پہلے تھوڑا سا اپنا حلیہ درست کر لیں۔ یہ بکھری بکھری زلفیں اور گالوں کی لالی اور ہونٹوں پر پھیلی لپسٹک صاف صاف بتا رہی کہ اب کسی کی باہوں میں سے نکل کر آئی ہیں۔ ہما شرما گئی اور کاؤنٹر کے پیچھے دیوار پر لگے واش بیسن کے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اپنے بال جلدی ٹھیک کیے اور پھر اپنے لبوں پر لپسٹک کے درست کیا اور زیب پر ایک شرمیلی سی نظر ڈالتی ہوئی مریض کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہما مریض کو دیکھ کر واپس آئی تو زیب کی پاس ہی کاؤنٹر پر رک گئی اور کچھ ہدایت دینے لگی۔ اس کی نظر بار بار آفس کے بند کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ زیب نے بھی نوٹ کیا، مسکرا کر بولی، ڈاکٹر ہما، ادھر آفس میں کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر زمان اوپر سیکنڈ فلور پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ زیب مسکرائی، اس لیے تو اوپر گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ آپ بھی جائیں اوپر، میں نیچے کا دھیان رکھوں گی، کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا آپ کو۔ زیب نے ہما کو آنکھ ماری۔ ہما تھوڑا شرمائی، نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا اوپر، یہ سب ٹھیک نہیں ہے یار زیب۔ ارے یار کیوں گھبرا رہی ہو، کچھ بھی نہیں غلط نہیں ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ اسے اچھے سے انجوائے کریں۔ ہما، لیکن یار وہ بڑے ہینڈسم۔ زیب ہما کو لفٹ کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، آپ جاؤ اوپر۔ زیب نے لفٹ کھولی اور ہما کو اندر دھکیل کر باہر ہی رہی، سیکنڈ فلور کے بٹن دباتی ہوئی بولی، جا سمرن، جا جی لے اپنی زندگی۔ اس کی اس بات پر ہما ہنسی اور دروازہ بند ہوتے بولی، زیب تو مرواؤ گی مجھے۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور لفٹ ہما کو لے کر سیکنڈ فلور کی طرف چڑھنے لگی جہاں ڈاکٹر زمان ہما کا انتظار کر رہا تھا۔ ہما سیکنڈ فلور، لیکن سیکنڈ فلور پر تو کوئی بھی مریض نہیں ہے۔ کس نمبر 44 دیکھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں۔